بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت لقمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں کے درمیان سے 3 وصیتیں بھی کی۔ اے نور نظر، اپنا راز اپنی بیوی کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا۔ کسی ایسے شخص سے قرض نہ لینا جسے نئی دولت ملی ہو، اور کبھی کسی حکومت کے سپاہی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ جب جناب لقمان انتقال کر گئے تو ان کے بیٹے نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی وصیتوں کے بارے میں تجربہ کرے۔ چنانچہ ایک روز وہ بازار گیا اور ایک ایسی ذبح کی ہوئی بکری خریدی جس کی کھال اتاری جا چکی تھی۔ اسے خریدنے کے بعد ایک بوری میں بند کر کے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، اب اسے اپنے گھر میں ہی دفن کر رہا ہوں، اسے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک نودولتیے کے پاس گیا اور اسے کچھ قرض حاصل کیا، اور اسی دوران ایک سپاہی سے دوستی بھی کر لی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اسے مارا تو وہ چیخنے لگی کہ تم پہلے ہی ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو، کیا اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس کی بیوی گھر سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی اور اسے فریاد کرتے ہوئے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ ادھر جناب لقمان کا بیٹا فوراً اس سپاہی کے گھر پہنچا جس کو دوست بنایا تھا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ لیکن جب سپاہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے پاس جناب لقمان کے بیٹے کی بیوی فریادی بن کر آئی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو کیسے تلاش کروں؟ تو وہ سپاہی کہنے لگا کہ میں اس کا گھر جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ چنانچہ سپاہی اسے گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر لقمان کے بیٹے نے کہا، اس قدر حیرت کی بات ہے کہ میں نے تو تم سے مدد کی درخواست کی تھی اور میں تمہارا دوست بھی ہوں، پھر بھی تم مجھے گرفتار کرنے آ گئے۔ سپاہی نے کہا، یہ قتل کا معاملہ ہے اور بادشاہ کا فرمان تمہاری مدد کی درخواست سے زیادہ اہم ہے، میں تمہیں چھپا نہیں سکتا۔ چنانچہ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اسی دوران اس قرض خواہ کو بھی اس معاملے کا پتہ چل گیا اور وہ بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور لقمان کے بیٹے سے کہنے لگا، تم پر قتل کا الزام ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ، لہٰذا میری رقم ادا کر دو۔ لقمان کے بیٹے نے کہا، تھوڑا صبر سے کام لو، میں اس گرفتاری سے چھٹکارا حاصل کر لوں تو تمہاری رقم کا انتظام کرتا ہوں۔ قرض خواہ بولا، ہرگز نہیں، میں تمہیں مہلت نہیں دے سکتا، پہلے میرا قرض ادا کرو۔ لقمان کے بیٹے کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا، اے لقمان کے فرزند، تم اس سلوک کے حقدار تو نہیں تھے، لیکن تم نے ناحق ایک شخص کو کیوں قتل کر دیا؟ فرزند لقمان نے کہا، خدا حاکم کو سلامت رکھے اور عزت عطا کرے، آپ کسی کو میرے گھر بھیجیں اور مقتول کو برآمد کرائیں۔ چنانچہ چند سپاہیوں کو اس کے گھر بھیجا گیا اور کھدائی کے بعد وہ بوری برآمد کر لی جس میں کھال اتری ہوئی بکری موجود تھی۔ جب سپاہیوں نے بوری میں نکال کر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اسے ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، سچ بتاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ لقمان کے بیٹے نے تمام ماجرا سنایا اور کہا کہ مجھے میرے والد نے 3 وصیتیں کی تھیں، میں نے چاہا کہ ان کا تجربہ کر کے دیکھوں، چنانچہ میں نے بالکل ویسا ہی پایا جیسا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا۔